السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب جو ہے خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، موسم وبھاگ کی طرف سے آج 15 جون کو ایک چکروات اور ایک طوفان کے بارے میں متنبع کیا گیا ہے، جس کا نام ہے بپرجوئی طوفان یا بپرجوئی چکروات۔ بپرجوئی یہ ایکچولی ایک بنگلہ دیشی شبد ہے اور بنگلہ دیشی ایک ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ خطرناک طوفان یا سخت طوفان یا نقصان پہنچانے والا طوفان۔ اب بات یہ ہے کہ اس طرح کے یہ طوفان آتے کیوں ہیں؟ تو دیکھیے، سائنس اور ریسرچ کی ایک الگ بات ہے اور خداوند تعالیٰ کی ایک الگ بات ہے۔ دنیا میں بہت سارے قوموں کے اوپر عذاب الہی نازل ہوا۔ ہر ایک کی شکلیں، ہر ایک کی صورتیں کچھ مختلف تھی، کچھ الگ تھی۔ قوم عاد پر کچھ الگ طرح سے عذاب آیا، قوم سمود پر کچھ الگ ٹائپ کا عذاب آیا، اور مدین پر، اہل مدین پر کچھ الگ طرح سے عذاب آیا، اور ایسے ہی آل فرعون کے اوپر کچھ عجیب طرح کا عذاب آیا۔ عذاب ہر ایک کے اوپر مختلف طریقے سے آیا، لیکن اسباب اور ریزن جو ہے ہر ایک کا ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی۔ جب دنیا میں ظلم اور زیادتی بڑھتی ہے، گناہ بڑھتے ہیں، تو عذاب الہی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پچھلی قوموں میں مختلف قسم کے گناہ ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان پر عذاب نازل کیا۔ ان پر آنے والے عذابوں کی قسمیں مختلف ہے، لیکن اسباب سب کے ایک ہی ہے۔ اور وہ اسباب اگر آج ہماری اس زندگی میں، ہماری اس دنیا میں پائے جاتے ہیں تو ہم پر بھی عذاب آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا رول ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، قانون خداوندی ہے۔ اگر وہ اسباب پائے جاتے ہیں تو یقیناً عذاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ پہلے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہوتا تھا، اور اس قانون کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا۔ تو آج دیکھتے ہیں ہم ہندوستان کے اندر، ہمارے اس ملک کے اندر طرح طرح کے ظلم بڑھتے جا رہے ہیں، طرح طرح کے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج لوگوں کو یہ چیزیں نہیں دکھتی ہیں۔ سائنس ان چیزوں پہ غور و فکر نہیں کرتا ہے، کیوں کہ ان کے پاس دین نہیں ہے، اور ہمارے پاس دین ہے۔ ہم جانتے ہیں، ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں کہ ہمارے پچھلے زمانے میں اور پچھلی قوموں میں کیا کیا عذاب آئے۔ ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہماری اس کتاب قرآن پاک کے ذریعے ہم کو یہ سب میسج ملے ہوئے ہیں۔ تو خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ طوفان جو آتے ہیں، اس طرح کے عذاب جو آتے ہیں، یہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ اس میں سب سے بڑی بات، سب سے بڑا گناہ ظلم، دوسرے نمبر پر زنا، تیسرے نمبر پر سود اور لون، بیاج وغیرہ کا کھانا پینا وغیرہ۔ اگر یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں تو اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب جو ہے بڑا جوش میں آ جاتا ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں آج ہندوستان میں مسلمانوں کے اوپر کتنے بڑے بڑے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں؟ اتراکھنڈ میں دیکھ لیجئے،
اترکاشی میں. اور اسی طرح یہ ہندو لو ٹریپ کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں ہندو لڑکا مسلم لڑکی کے ساتھ کچھ بھی بدتمیزی کرتا ہے تو اس پر کوئی ایکشن نہیں، اور جہاں پر ہی اگر کسی مسلمان لڑکے نے کسی ہندو لڑکی کے ساتھ کچھ بھی کیا، کچھ ذرا سی بھی حرکت کی، حالانکہ دونوں گناہ برابر ہے، دونوں جگہ سیم سزا ہونی چاہیے، لیکن میں بتلا رہا ہوں ظلم کس کو کہتے ہیں. ذرا سی بھی اگر چوک کی، ذرا سی بھی اگر حرکت کی تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا یہ ان لوگوں کی ایک سازش ہے کہ اس علاقے کے اندر بڑا تماشا کر دیتے ہیں، پورے علاقے میں ہنگامہ کر دیتے ہیں، پورے علاقے کو تہس نہس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ یہ ظلم آخر کس کو کہتے ہیں؟ برسوں پرانی مسجدیں، برسوں پرانی درگاہیں اور برسوں پرانے قبرستان وغیرہ، یہ ظلماً سب چھین لیا جا رہا ہے. ایسا ظلم اس ملک نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. شاید انگریزوں کے زمانے میں بھی اس طرح کے ظلم نہیں آئے ہوں گے، اس طرح کے ظلم نہیں ہوئے ہوں گے. اتنا ظلم ہو رہا ہے اس ملک میں. تو بیپر جوئی کیا، اس سے بھی خطرناک حالات آ سکتے ہیں. تو میں بتا رہا تھا بیپر جوئی جو طوفان ہے وہ آج شام کو 4 بجے سے لے کر 7 بجے تک میں گجرات کی سرزمین کے ساتھ ٹکرانے والا ہے. تو ہمیں اس وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے ملک کی، ہماری اس راجیہ کی پوری حفاظت فرمائے. ایسے موقع پر میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا کرتا تھا کہ جب بھی اس طرح آندھی یا طوفان یا تیز ہوا چلتی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، اور اس نماز کے سجدے میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا یہ بھی بتلائی ہے کہ جب آندھی آتی ہے تو اس کی طرف منہ کر کے اور 2 زانو بیٹھ کر یہ دعا پڑھے: اللہم اجعلها رحمتاً ولا تجعلها عذاباً، اللہم اجعلها ریاحاً ولا تجعلها ریحاً. اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ اسے تو رحمت بنا اور اسے عذاب نہ بنا. اے اللہ اسے نفع والی ہوا بنا، نقصان والی ہوا نہ بنا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا یہ بھی ثابت ہے کہ جب آندھی آتی ہے تو یہ دعا پڑھے: اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بی واعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا و شر ما ارسلت بی. تو اس دعا کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی اس طوفان سے ہمارے اس ملک کو، ہمارے اس اسٹیٹ کو، گجرات کو اللہ نے چاہا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے، خوب استغفار میں لگے، خوب اللہ سے توبہ کرے، صدقات نکالے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ اس طوفان سے ہم سب کی حفاظت فرمانا. باقی دوستو، کچھ میں شروع ہو چکا ہے. کل رات میں ہی ہمارے ایک ساتھی نے بتایا کہ کچھ کے اندر جو ہے زلزلے شروع ہو چکے ہیں، تیز ہوائیں شروع ہو چکی ہیں. انہوں نے دعا کی تلقین کی کہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ حالات کو سازگار بنائے. ابھی تو اصل وقت، اس کا جو مین وقت ہے وہ باقی ہے. یعنی آج 15 جون کو شام کو 4 بجے سے لے کر رات کے 8 بجے تک یہ اتنی تیز ہوا چلنے والی ہے، اور ہوامان وبھاگ کے لوگوں نے
بتایا ہے کہ اس سے بہت بڑے بڑے نقصان ہو سکتے ہیں۔ یہ ہوا کم سے کم 120 سے 135 کلومیٹر کی رفتار سے چلنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو عافیت میں رکھے اور ہمارے اس ملک کو عافیت بخشے۔ اللہ ہر قسم کے نقصان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔